الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7، جس کا ترجمہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یعنی اس آیت کا ایک سب سے پہلے تو میں شان نزول بتا دوں کہ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، یعنی یہ کب اور کس وجہ سے اس کا نزول ہوا۔ تو اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی ایک بیوہ تھی، ان کی 3 بچیاں تھیں، اور ساتھ میں ان کا مال اور جائیداد بھی تھا۔ اچھا، ان کے خود کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو انہوں نے انتقال کے وقت ان دونوں کو بلا کر اوس بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کی دیکھ بھال کرتے رہنا اور یہ مال میں سے ان کا خیال رکھنا۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد ان دونوں نے اوس بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو پورا کا پورا غائب کر دیا، سب کھا پی لیا، اس میں سے کچھ نہیں دیا، نہ بیوی کو نہ بچیوں کو۔ اور یہ اس لیے کیا کیونکہ اسلام آنے سے پہلے ایک دستور تھا کہ عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو وراثت میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو صرف بالغ لڑکوں کو دیا جاتا تھا وراثت، اور عورتوں کو اور نابالغ جو لڑکے لڑکیاں ہوتے تھے، جو نابالغ ہوتے تھے، تو ان کا حق ان کو نہیں دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ مال کا تو مستحق یعنی وارث صرف وہ ہوتا ہے جو جہاد میں جا سکیں، جو قتل و قتال کر سکے، جو مال غنیمت جمع کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی بیوہ، ان کو جب یہ ساری چیزوں کا پتہ چلا تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میں بیوہ ہوں، میرے یتیم بچے ہیں اور کچھ مال تھا، لیکن اب سرمایہ باقی نہ رہا، اور یہ کہ میں نہ ذات پہ خرچ کر سکتی ہوں، نہ اپنے بچوں کی ذات پہ خرچ کر سکتی ہوں۔ اچھا خاصا مال تھا، لیکن ان کے دونوں چچا زاد بھائیوں نے اس سارا کا سارا مال لے لیا ہے، تو نہ ڈھنگ سے بات کرتے ہیں نہ کچھ دیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں کو بلایا اور اپنے پاس بلا کر ان سے مال نہ دینے کی وجہ دریافت کی۔ تو دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ نہ تو جنگ نہ جہاد کے لائق ہیں، نہ یہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ دونوں، یعنی دونوں سے کہا اب تم دونوں جا سکتے ہو، یہاں سے سب کو بھیج دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ وہاں سے جا چکے تو اس وقت یہ آیت کا نزول ہوا، جس کا میں نے ترجمہ رکھا اور جس کا میں حصہ پھر بتا دیتی ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ اب وراثت کی تفصیلی جو احکامات ہیں وہ تو خیر انشاءاللہ آگے آئیں گے، بس یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک مختصر طور پر ایک بات رکھی ہے، ایک بات سمجھائی ہے کہ وراثت کا حق جاہلانہ دستور جو تھا وہ صرف جو تھا کہ نابالغ کو نہیں دے سکتے، صرف بالغ لڑکوں کو دے سکتے ہیں اور مردوں کو دے سکتے ہیں، اور ان کو باقی کو محروم رکھا جائے گا، یعنی کہ عورتوں کو اور نابالغ کو۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام نے آ کر یہ اعلان کیا کہ وراثت صرف مردوں کا حق نہیں ہے بلکہ عورتوں کا بھی حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو ختم کیا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ باپ کی وفات کے وقت ایک دن کا بھی اگر بچہ ہوگا تو اس کو برابر حصہ ملے گا، بلکہ یہاں تک کہ جو بچہ ماں کی پیٹ میں ہے وہ بھی وراثت میں برابر کا شریک ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ آیت میں فرمایا ہے کہ چاہے مال کم ہو یا زیادہ ہو۔ یعنی آیت کا یہ جو حصہ ہے یہ تو آج کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ آج بہت سے جگہ پہ کہتے ہوئے لوگ سنائی دیتے ہیں کہ اتنا سا تو گھر ہے، اب اس میں سے کیا حصہ دیں۔
لوگ کہتے ہیں کہ بہن کو تو کچھ تحفہ ہم دے دیں گے تو کافی ہے، وہ تو شادی شدہ ہے، اب اس کو کیا لینا دینا، اس کے تو لین دین ہم کر چکے ہیں۔ یا پھر کہا جاتا ہے کہ بھائیوں نے تو ساری زندگی والدین کی خدمت کی ہے، اب مال میں بھی ان کا ہی حصہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر کسی نے حصہ مانگ بھی لیا تو خاندان ٹوٹنے لگتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہنگامے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ خاندان حق دینے سے نہیں ٹوٹتا۔ لوگ سمجھتے ہیں آج کے زمانے میں کہ اگر ہم کا حق دے دیں گے تو یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، خاندان ٹوٹ جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا خاندان حق دینے سے نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ حق کھانے سے ٹوٹتا ہے۔ وراثت بانٹنے سے رشتے خراب نہیں ہوتے ہیں بلکہ رشتے خراب ہوتے ہیں جب ایک کے حق جو ہے وہ دوسرے کے جیب میں چل جائے۔ تو اس آیت میں ایک بھاری سا میسج ہے سب کے لیے کہ وراثت کوئی احسان نہیں ہے بلکہ حق ہے، ایسا حق جو کسی کے مشورے سے نہیں بلکہ شریعت سے طے ہوگا، اور یہ شریعت میں مرد بھی وارث ہیں اور عورت بھی وارث ہیں۔ دارالفتہ میں ہم اکثر دیکھتے ہیں مسائل آتے ہیں نا کہ بہنوں کا جائیداد کا حصہ نہیں دیا اور کہا جاتا ہے کہ تم تو خوشحال ہونا، تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں بھائیوں کا خیال کرو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے حق دیا ہے تو بندہ کون ہوتا ہے کہ روکے؟ ہاں، اگر کوئی بہن اپنی خوشی سے پورے اپنے اختیار سے بغیر دباؤ کے سے کچھ حصہ دے دے، کچھ حصہ چھوڑ دے تو پھر وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن پہلے سے اس پر دباؤ ڈال دینا یا اس کو شرم دلانا یہ درست نہیں ہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں اسی آیت میں کہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے، اور یہی الفاظ ہیں سارے جھگڑے کا ختم کر دیتی ہے اس الفاظ کو، کہ جب اس رب نے حصہ لکھ دیا ہے تو بھائی ہو، چچا ہو، خاندان ہو یا کوئی بھی رسم رواج ہو یا معاشرہ، کوئی بھی اس حق کو ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حصے اپنی حکمت سے مقرر فرما دیا، ان میں نہ کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے اور نہ کسی کو بالکل محروم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 7۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 8۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ اب اس آیت کا جو ترجمہ ہے اس میں ایک لفظ آئے میراث، اور سورہ نساء میں وقفے سے آپ لوگوں کو یہ الفاظ سنائی دیں گے، تو اگر ان کے معنی ہمیں پتہ چل جائیں تو سورہ نساء سمجھنے میں آسانی بھی ہو جائے گی۔ اب یہ میراث، یہ وراثت، یہ وارث، یہ سب کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا وراثت جو ہے وہ عربی زبان وراثہ سے نکلا ہے، اور وراثت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد جو اس کا مال، اس کا جائیداد، اس کا سامان، سونا چاندی، زمین، گھر، دوسری باقی چیزیں، تو وہ شریعت کے فکسڈ اصول کے مطابق ان کے وارثوں میں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے، تو اس کو میراث کہتے ہیں۔ تو میراث جائیداد کو کہتے ہیں، سامان کو اور مال کو کہتے ہیں۔ تو میراث تو ایک بات ہی ہوگی۔ اب وراثت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، وراثت کہتے ہیں کہ اس جائیداد کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وراثت، اور وارث کو اس کو کہتے ہیں، وارث کہتے ہیں جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی وغیرہ، یہ سب وارث کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا میراث، وراثت اور وارث۔ اب میں آتی ہوں آیت کی طرف، اور پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا تھا پچھلی آیت میں کہ مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، یعنی اللہ کے مقرر کردہ حق کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، اور اسی کے فوراً بعد یہ آیت آ گئی ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے رشتہ داروں میں جو ہوتے ہیں نا، جو غیر وارث ہوتے ہیں، جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان سے فرمایا ہے کہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اچھا، اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ وارث کون ہوتے ہیں؟ وارث تو وہی ہوتے ہیں جس کے حصے اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں، جیسے بیٹے ہیں، بیٹی ہے، ان سب کے اللہ نے خود ہی قرآن کے اندر
فکس کر دی ہیں ان کے حصے، تو یہ لوگ وارث کہلاتے ہیں۔ اور غیر وارث یعنی کہ وہ وارث جس کے حصے مقرر ہی نہیں ہیں، جیسے کہ ساس ہیں، سسر ہیں، داماد ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، اور بھی بہت سارے رشتہ داری ہوتی ہے۔ تو بہرحال فرمائیں کہ وراثت تقسیم کرتے وقت اگر کوئی رشتہ دار آ جائے، کوئی جو شرعی طور پر وراثت کا حقدار نہیں ہے، والیتامى والمساکین، کہ یا کوئی یتیم آ جائے، مسکین آ جائے، جیسے کہ ایسے موقعوں پر اکثر ہوتا ہے نا، تو یتیم تو اب میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ یتیم تو وہی ہوتے ہیں نا کہ جو نابالغ بھی ہو اور ان کے سر پہ سے باپ کا سایہ بھی اٹھ چکا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں یتیم۔ جبکہ مسکین کہتے ہیں جو محتاج ہوں، جو تنگ دست ہوں، ضرورت مند ہوں، ان کو یتیم، ان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر غیر وارث رشتہ دار آ جائیں، یا یتیم یا کوئی مسکین آ جائیں، تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو۔ اب اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ان کو سارا مال دے دو، نہیں، یہ بھی نہیں فرما رہے، اور یہ بھی نہیں فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی ایک حصہ ان کا مقرر کر دو، نہیں، بلکہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ اس میں سے کچھ دے دو، یعنی تھوڑا ہی صحیح اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے دو، صدقے کے طور پر دے دو، مدد کے طور پر دے دو، لیکن انہیں محرومی کا احساس لے کر واپس نہ بھیجو۔ یعنی یہاں قرآن، ہماری شریعت ہمیں ایک بہت بڑا ادب سکھا رہی ہے کہ جو وارث ہیں ان کو ان کا حق دینا فرض ہے، اور جو وارث نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے جو تو وارث ہیں ان کو تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اگر کوئی وارث نہیں ہے، ان کے کوئی حق مقرر نہیں ہے، مگر وہ سامنے موجود ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایمان کی خوبصورتی ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر وراثت تقسیم ہو رہی ہے، فرض کریں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اب جو بھی کچھ جائیداد ہے وہ وراثت ہے، وہ اب تقسیم ہو رہی ہے لوگوں میں، اور کسی یتیم مسکین یا غریب رشتہ دار کو اپنے مال میں سے دینا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ دینا ان کو یہ فرض نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی ایک اچھا عمل ہے۔ اگر کوئی دے دے، کوئی مدد کر دیا آپ نے، تو بہت اجر ہے، نہ دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جو یہ حکم آیا ہے اس آیت میں کہ جب کوئی بھی جائیداد کا بٹوارا ہو اور کوئی پھر غریب آ جائے تمہارے پاس، تو اس میں سے تم دے دو، تو یہ حکم جو ہے یہ بالغ لوگوں کے سے کیا جا رہا ہے، جو لوگ جو اپنے مال کے مالک بن جاتے ہیں نا، وہ تو وہ اپنے حصے میں سے خوشی سے دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ نابالغ بچوں کے حصے میں سے دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود اپنے مال کے مالک نہیں ہوتے، ان کے مال کی حفاظت تو شریعت نے کی ہے۔ اور میں اس کی مثال اس انداز میں دیتی ہوں تاکہ پھر سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ فرض کریں جائیداد کا بٹوارا ہو، وراثت کا بٹوارا ہو، تقسیم ہو رہی ہو، اور ایک بڑے بیٹے اور ایک چھوٹا بیٹا ہے، دونوں کے درمیان میں مال جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے۔ اچھا، بڑا بیٹا تو بڑا ہے، لیکن چھوٹا بیٹا ابھی نابالغ ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی یتیم مسکین، کوئی غریب رشتہ دار آ گیا دور کا، اور اس کی مدد کرنی ہے، تو اپنے حصے میں سے کچھ دے دیتے ہیں، تو چھوٹا بیٹا کیونکہ نابالغ ہے تو اس میں سے سوچ کے دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ چھوٹا بیٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، نابالغ ہے، تو اس میں سے دے دو، کیونکہ جو بڑا بیٹا ہے وہ تو بڑا ہے، اس کے تو اخراجات زیادہ ہیں۔ تو ایسا کرنا ناجائز ہے، کیونکہ کسی بھی کمزور یا کسی بھی نابالغ کے حق چھین کر نیکی نہیں کی جا سکتی، نیکی بالکل بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو آیت میں جو فرمایا نا کہ اللہ نے کہ جب رشتہ دار آئے یا کوئی یتیم ہو یا کوئی مسکین آ جائے تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، تو یہ جو خطاب ہے یہ خطاب اللہ رب العزت بالغ وارثوں سے فرما رہے ہیں، نابالغ وارثوں سے نہیں۔ تو بات یہ ہوئی، پھر آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ کیوں؟ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ کچھ تھوڑا بہت ان کو دے دو، اور دے کے انہیں نرمی سے بات کی جائے، ان کو سمجھا دیا جائے
کہ بھائی اس میں سے دوسروں کا بھی حق ہے، اس لیے ہم زیادہ تو نہیں دے سکتے، بس جو کچھ ہم خدمت کر سکتے ہیں اس میں سے تم اس کو خوشی خوشی قبول کر لو۔ تو آیت میں حکم آیا ہے کہ ان سے اچھے انداز میں بات کرو، کیونکہ وراثت میں وہ حقدار تو ہے ہی نہیں، مگر ان کی مدد تو کی جا سکتی ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا ہے وراثت کی شکل میں، تو یہ وراثت کا مال تمہیں بغیر محنت کے ملا ہے، تو اس میں سے اگر غریب یا مسکین کی مدد بھی کر دو تو تمہارے لیے زیادہ اجر ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تم سے۔ تو یہاں پہ یہ فرمائیں، تو یہ ہے آیت نمبر 8۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 9۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں سے کچھ بھی خرد برد نہ کریں، ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے، لہٰذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کریں۔ اب یہ جو آیت نمبر 9 ہے، اس کا ترجمہ، اس کو میں اور اچھے انداز میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ اچھے انداز میں سمجھ میں آ جائے۔ اصل میں یہ آیت ایسی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے شروع میں یہ فرما دیا کہ یتیم بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ شروع میں ہی سمجھا دیا ہے، ان کے مال کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، یہ سب کچھ بتا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو اپنے جانتے ہیں کہ ایسے نہیں سمجھیں گے مخلوق کہ خالی بس ان کو کہہ دیا کہ بھائی یہ یتیم بچوں کا تمہیں خیال کرنا ہے، ان کے مال کس طرح رکھنا ہے، اور بس اتنا سب کچھ بتا دیا اور بس نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مخلوق کو جانتے ہیں، تو یوں تب انہوں نے کیا کیا، اللہ رب العزت نے سب کو آئینہ دکھایا کہ جب تک ان کو آئینہ نہیں دکھائیں گے، ان کو ان کی ہی مثال نہیں دیں گے تو یہ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ تو اللہ نے یتیم بچوں کے حقوق کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا ہے، اور فوراً ہی یہ آیت میں ہم سب سے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ اگر تمہارے بچے آج یتیم ہو جائیں تو تم ان کی خاطر کتنے فکر مند ہوگے۔ تو بس اسی طرح یتیم بچوں کے لیے بھی فکر مند رہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری ہمدردی کے مستحق ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب ایک یتیم بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بچہ ہے جو اپنے والد کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، شفقت سے باتیں ہو رہی ہیں، محبت مل رہی ہے، تو وہ یتیم بچے کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کے دل میں کتنی وہ سوچیں چل رہی ہوں گی کہ کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا، کاش میں بھی اس کی گود میں بیٹھتا، مجھ سے بھی محبت سے بات کرتا، میری بھی ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے۔ بس یہی سوچ وہ توڑ دیتی ہے یتیم بچے کو۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، یہ کلام فرمایا ہے کہ یتیم کے دل پہ کیا گزرتی ہے تم کو اس کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس جگہ اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھو گے اور اپنی اولاد کو رکھ کے دیکھو گے تو یہاں آ کر انسان کی پھر آنکھیں کھلتی ہیں، دوسروں پہ کیا گزر رہی ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ انسان کیا محسوس کر رہا ہے سامنے والا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی بات رکھتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی کھلتی ہیں اور اس کے احساس بھی جاگتا ہے۔ تو یہ آیت کوئی حکم نہیں یا کوئی فقہی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر رحم، ہمارے اندر جو خوف خدا ہے اور انصاف، یہ پیدا کرتی ہے۔ یعنی اس آیت نے ہمیں جھنجھوڑ دیا کہ دوسرے کی جو یتیم بچے ہیں نا، ان کے حق میں فیصلہ جو تم کرتے ہو، پہلے یہ سوچو کہ اگر ان یتیم بچوں کی جگہ تمہارے اپنے خود کے بچے ہوں، یعنی یہ وہ انداز ہے جو قانون سے زیادہ ضمیر کو جگاتا ہے۔ تو اب آیت کی طرف اگر میں آؤں، اور یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر اپنے پیچھے چھوڑ جائیں، کس کو؟ اپنی کمزور اولاد کو، یعنی مرتے وقت اولاد کو چھوڑ کر جانا دنیا سے، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت آگے فرمایا خوف علیہم، تو خوف ہوگا ان کے بارے میں، ایک خوف، ایک ڈر ہوگا
کہ کیا ہوگا میری اولاد کا، ان کی رزق کا کیا ہوگا، ان کے حق کا کیا ہوگا، ان کی جائیداد ملے گی یا محروم رہ جائیں گے، کہیں کوئی رشتہ دار ان کا حق نہ کھا لے، کوئی ان کو کمزوری سے ان کی فائدہ نہ اٹھا لیں۔ یہی ہوتی نا سب کی فکر ماں باپ کی۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کے دل میں ایک سوال ڈال رہے کہ جس خوف کو تم اپنے بچوں کے لیے محسوس کرتے ہو، کیا وہی خوف تمہیں دوسروں کے بچوں کے لیے بھی محسوس ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی ایمان کو اور نرم ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اگر دل نرم نہیں ہوا، یتیم مسکین کا احساس نہیں ہوا، تو آگے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ پس انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی یہاں قرآن نے ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بعد تمہارے بچوں کے ساتھ انصاف ہو، تو آج تم دوسروں کے بچوں کے ساتھ انصاف کرو۔ کسی یتیم، کسی کمزور، کوئی وارث، کسی بے سہارا بچے کا حق مت دباؤ۔ اور کیا فرمایا اللہ نے؟ اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں، یعنی سچی بات، حق کی بات، صاف اور سیدھی بات، جس میں دھوکہ نہ ہو، جس میں فیصلہ انصاف کے ساتھ ہو۔ تو یہاں یہ تھا آیت نمبر 9 جس کو یہاں پر وضاحت کر دی۔ پھر ہے آیت نمبر 10۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ اب یہاں اس آیت میں فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا کیسا ہے؟ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے پیٹ میں آگ بھرنا، یعنی یہاں ایک سخت سزا کا ذکر ہے۔ اور یہ سورہ نساء کا کوئی معمولی آیت نہیں ہے، کیونکہ یہاں اللہ رب العزت صرف نصیحت نہیں فرما رہے ہیں، صرف سمجھا نہیں رہے ہیں، بلکہ ایک سخت وعید سنا رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ مال تم کھا لو گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا، تم نے پلاٹ لے لیا، وراثت لے لی، حصہ اپنے نام کر لیا، تو بات بس یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، تم مال نہیں کھا رہے ہو، تم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو۔ یتیم کے مال کو ایک طریقے سے چلانا ہوتا ہے، ہر کسی کو۔ اگر کوئی واقعی امانت سے، کوئی شریعت کے مطابق یا پھر کوئی خیر خواہی کے ساتھ، حساب کتاب کے ساتھ یتیم کے مال کو استعمال کرے تاکہ پھر آگے جا کے یتیم کو پھر فائدہ ہو، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب معاملہ زیادتی کا آ جائے، پھر کوئی یا خیانت کا آ جائے یا دھوکے کا یا لالچ کا، تو پھر وہ ظلم ہے۔ اور یہاں غور کریں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے یا یہ عذاب ہے اس کا، نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ یہ تباہی ہے، وہ شعلہ ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ یعنی انسان کیا سمجھتا ہے؟ میں نے تو مال بڑھا لیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی کا مال لے کے اپنے مال کے ساتھ جمع کرنا، اس کو تو لگے گا کہ بھئی میں نے تو مال بڑھ گیا میرا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نے آگ بڑھا لی ہے۔ انسان تو یہی سوچتا ہے نا کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یتیم تو چھوٹا سا ہے، خاموش ہے، اس کو کیا پتہ چلے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب خاموش نہیں، اس کی طرف سے پکڑ ہے۔ تو حرام مال صرف جیب خراب نہیں کرتا، پورا وجود خراب کرتا ہے، کیونکہ حرام مال ایسا ہے جس سے دعا کی قبولیت کو روک دیتا ہے، گھر میں برکت ختم، زندگی میں بے سکونی، اور قیامت کے دن عذاب کا سامان بنتا ہے۔ یعنی مال کوئی ایسا مال تو ویسے سکون کی چیز ہی ہے، اور آخرت میں تو کیا ہے کہ کھلی تباہی ہے وہاں پر اگر اس طریقے سے لیا تو آگے جو فرمایا نا یہ کہ سعیرن، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے، جو یہاں پہ فرمایا آیت کے اندر، بھڑکتی ہوئی آگ اور لپکتی ہوئی آگ، یعنی آخرت کی یہ کھلی کھلی وعید ہے یہ آیت میں۔ سعیر ایک ایسی آگ کو کہتے ہیں جو دہکتی ہوئی ہو، بھڑکتی ہوئی ہو اور لپکتی ہوئی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آگ سے محفوظ فرما اور حقوق کی حفاظت کرنے والا بنا، ہمیں ظلم سے، خیانت سے، حرام مال سے ہمیں
اور حق تلفی سے محفوظ فرما اور ہماری آخرت کو محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔